نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. والذي وہ اللہ ہی ہے خلق جس نے پیدا کیا لکم واسطے آپ کے ہمارے ما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں جمیعاً سب کچھ ثم پھر استوا برابر ہوا متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن پھر برابر کیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو وہو اور اللہ بکل شیء ہر چیز پر قدیر وہو بکل شیء علیم وہ اللہ ہر چیز پر علم والا ہے۔ ان آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کائنات کو بیان فرمایا ہے اور اس کے مقصد کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات کو اس اللہ نے پیدا کیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین کے اور آسمان کے بیچ میں ہے سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور پیدا فرمایا ہے۔ پانی کا نظام ہے اور کھیتوں کا نظام ہے، زمین میں آبادی کا نظام ہے، اس کے علاوہ زمین سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ پاک پیدا فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آسمان کو پیدا فرمایا اور آسمان کے سارے نظام کو پیدا فرمایا۔ اس سارے نظام کا خالق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، اوقات کا نظام، رات اور دن کا نظام، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ 7 سماوات 7 آسمان پیدا فرمائے، اور یہ سب کچھ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لکم خلق لکم، اے انسان یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور سارے نظام کا پیدا ہونے کا مقصد انسان کی خدمت ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ ہر چیز اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید اور اللہ کی توحید میں مصروف ہے، اللہ کی توحید بیان کر رہی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جو بھی ہے جس کو بھی دیکھا جائے وہ اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن وہ انسان جس کے لیے یہ سارے نظام کو پیدا کیا گیا، وہ انسان اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور اللہ کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ اے انسان، تمہیں تو ہم نے صرف اپنے لیے پیدا کیا تھا، اور یہ ساری مخلوق اے انسان تمہارے لیے پیدا کی گئی تھی، لیکن آج اللہ کو بھول کر اللہ کے غیر کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہو، اللہ کے غیر میں لگے ہوئے ہو، اور وہ اللہ جس نے یہ سارا نظام پیدا کیا ہے اس اللہ تعالیٰ کو اے انسان تم نے بلایا ہوا ہے،
اور اللہ پاک آپ کی ان سب چیزوں سے غافل نہیں ہے، جانتا ہے، تمہارے ہر چیز اس کے علم میں ہے، رات کے دن کے اعمال افعال جو بھی کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں، وہ اللہ کی علم میں بند ہیں، وہ اللہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جتلائے گا۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان فرمایا اور تخلیق کائنات کا بیان فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں علینا الا البلاغ المبین۔